السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نازے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، لی واحد کی بھی حر الوباء الحاکمہ، اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا، تعریفیں، عاجزیاں، بندگیاں، نیاز مندیاں اسی بے نیاز شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا وحدہ لا شریک خالق مالک و رازق، وہ اللہ رب العزت جو تمام مخلوقات عالم کا مشکل کشا حاجت روا، داتا گنج بخش دستگیر غوث العظم غوث العالمین، قیوم الاجوال، امین و غریبوں پر نوازنے والا، دلیں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، نیکوں میں نیک ڈالنے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، جھولیاں بھر بھر کے دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، روتے سسرتے کروٹیں بدلتے آہیں بھرتے بیماروں کو شفا دینے والا، فقیروں کو تخت و شاہی پر بٹھانے والا، شام کو کب سے اتار کے جوتے مرا کے گلیوں میں بھیگ کے ٹکڑے منگوانے والا، سورج کو کرنے چاند کو چاندنی ستاروں کو جھلملاہٹ بخشنے والا، دلوں کی دھڑکنوں سانسوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے والا، بادلوں کو نچوڑ کے قطرہ قطرہ پانی بارش کی شکل میں زمین پر ٹپکانے والا، اس پانی سے مردہ بنجر زمین کو زندہ کر کے لہلاتی کھیتیاں فصلیں پر پھول باغات پیدا کرنے والا، نظر نیاز صدقات خیرات منت منوتی قیام رکوع سجود حج طواف اعتکاف توکل امید بھروسہ دعا پکار استغاثہ استعانت شریعت و دستور صادق الہی وہی اللہ تعالی، اس کی ذات اس کے صفات اس کے حقوق میں نہ کوئی نبی شریک نہ کوئی علی شریک نہ کوئی ولی شریک نہ کوئی جین شریک نہ کوئی فرشتہ شریک، وہ اللہ رب العزت اپنی ذات صفات حقوق میں وحدہ لا شریک ہے۔ انگن تو بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی جماعت پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن فرقان حمید میں 22واں پارہ ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 41 ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر ذکرًا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی تسبیح۔ دوسرے مقام پر سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو مال کی مشغولیت میں اولاد کی مصروفیت میں ان کا مستقبل سنوارنے میں
مال کمانے اکٹھا کرنے میں اس میں لگا رہا لیکن اللہ کے ذکر سے محروم رہا، غافل رہا، فاولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹا پایا، نقصان ہی نقصان، زندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دونوں جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا تو تمام نیکیاں فائدہ دیں گی۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں، عقیدے میں شرک ہے تو کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ عمل صالح کی شرطیں ہی تین ہیں، عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدعت نہ ہو، اخلاص اور ریاکاری نہ ہو۔ ان تینوں میں سے ایک چیز کم ہوگی وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، صبح شام کرو، کثرت کے ساتھ کرو، اور یہ ذکر مال اور اولاد کی مشغولیت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واذکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ یہ دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں یہ آیت موجود ہے، فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون۔ چوتھے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ بھی چوتھا ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل والوں کی نشانیاں بیان کی کہ عقل والے کون ہیں۔ آیت نمبر 190 اور 91، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اب یہ عقل والا سمجھدار یہ کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑی حالت میں اور بیٹھی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور پیروں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان زمین کی تخلیق میں یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جب غور کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ ساری کائنات تم نے فضول پیدا کی، سبحانک، تو پاک ہے شریکوں سے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے معاف کرو۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والوں کی زبان سے نکلتی ہے۔ تو یہاں پر یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑی حالت میں اللہ کا ذکر، بیٹھی حالت میں اللہ کا ذکر، پیروں کے بل لیٹے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد اور جگہ پر سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، 10واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم میدان جہاد میں کفار کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، ان سے آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو، فاثبتوا، پہلا کام تو ڈٹے رہنا، بزدلی نہیں دکھانی، کیونکہ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے کہ میدان جنگ سے بزدلی کی بنیاد پر فرائض کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی سزا بھی ہے، یہ بھی بتایا قرآن مجید نے۔ تو پہلا کام فاثبتوا، ڈٹے رہو، دوسرا کام واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کامیابی جہاد میں کب ملے گی؟ جب اللہ کو کثرت کے ساتھ تم یاد رکھو۔ سورہ رعد 13واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل
ہوتے ہیں. ایمان والوں کے دل کس سے مطمئن ہوتے ہیں؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کا اطمینان ملتا ہے. اللہ کان کھول کے سن لو، بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ چند آیات میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات سے آپ بھائی کے سامنے رکھے، جن میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تذکرہ ہے. کثرت کے ساتھ کریں، کھڑے بیٹھے لیٹی حالت میں کریں. اتنا اہم ہے کہ اگر ذکر کرو گے تو اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرے. کہاں؟ ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں کی جماعت. اور دوسرے نمبر پر ذکر اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میدان جنگ میں بھی تم کیا کرو؟ بچے کو اپنے پاس بٹھائیں، بھاگ دوڑ ہے پورا سارا توجہ رسید بھائی ہوتی ہے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے. اب یہ ذکر ہے کیا؟ ذکر کے لیے بڑے بڑے مراقبات، ذکر کی مجلسیں، ذکر کے بارے میں مرشدوں اور پیروں کی طرف سے بڑے بلند بات دعوے، ہمارے پاس یہ ذکر ہے، ہمارے پاس یہ ذکر ہے، ہم یہ ذکر سکھاتے ہیں. اس کی بڑی بڑی قسمیں یہ بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ شریعت میں ذکر کسے کہتے ہیں، اسلام میں اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے اس کو دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف جگہ سے آیات کا جو آپ کے سامنے زیادہ رکھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے جس کا ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اور یہ بھی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اب خلاصہ کیا آتا ہے اسلام کی روح سے؟ بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے. ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا. قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کو بھی ذکر کہا گیا. اب ان صلاۃ ذکر کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، کیونکہ نماز میں کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ کا تذکرہ. اس سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اس کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے، اسی سے ہی مانگا جا رہا ہے، اسی کا قرآن ہے. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ذکر ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ قدرت کے احکامات کو یاد رکھنا کہ شریعت نے اس موقع پر کیا حکم دیا ہے. واش روم جانا ہے، یاد رکھنا کیا حکم ہے. باہر کھڑے پر یہ دعا پڑھنی ہے، بایاں پیر اندر رکھنا ہے، اندر کس طرح سے واش روم استعمال کرنا ہے. اور پھر باہر آ رہے ہیں، باہر آ کر کس طرح سے دائیں پیر باہر رکھنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے. وضو کرنا ہے، وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو کے دوران کیا پڑھنا ہے، وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے. اسی کے ساتھ اللہ اکبر قرآن کی تلاوت ہے، اب تحیۃ المسجد ہے. اسی طرح نوافل کا اہتمام ہے، 5 نماز ہے، نماز میں اذکار ہیں. یہ سارا ذکر ہے. سواری پر سوار ہونا، گھر سے نکلنا، بازار سے گزرنا، قبرستان کے پاس سے گزرنا، ساری دعائیں جو بتائیں، طریقہ بتایا، یہ سارا ذکر ہے. دکان پر بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ گاہک کو دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر نہیں بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر نہیں بیچنا. اسی طرح سے غلط بیانی نہیں کرنی، نماز سے غافل نہیں رہنا، اس کے ٹائم کا بھی خیال رکھنا. یہ سارا ذکر ہے. یہاں تک کہ نکاح، طلاق، عزت، رضا، جتنے بھی شریعت کے احکامات، جہاد فی سبیل اللہ، نماز، روزہ، زکات، حج، شریعت نے کیا کہا؟ یہ سارا ذکر ہے. اس کو یاد رکھنا، اس مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق یہ ذکر بھی شامل. اور اس کے علاوہ زبان سے بھی ذکر ہے، زبان سے بھی ذکر ہے. اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے نام کا تذکرہ کیسے. اب ایک تو شریعت کے احکام ہیں، کس طرح کرنا ہے.
اور ایک ہے لوگوں نے جو بنا لیا. لوگوں نے کیا کس انداز سے بنایا کہ مرشد پکڑنا ہے، مرشد سے ذکر لینا، وہ ذکر ایک اسم آفت دے گا، ایک ورد دے گا آپ کو، یہ ورد کرنا ہے تم نے، اور انگلی رکھنے کے دل کے اوپر اس جگہ پر جب ذکر کرو گے ضرب یہاں لگانی تو لا کی گھونٹی ناک پر رکھو، الہ کو دماغ پر پٹا اور اللہ کی ضرب دل پر لگانی، آنکھیں بند کرنی اور سر مار مار. کئی طریقے ہیں ذکر، پاس ہے، کتنے کتنے ذکر ہے. میں لاکھ پر کا جتنا چاہیں تو ٹائم نہیں پورا ہو جائے. اب اس میں کیا سمجھنا ہے؟ سر مار مار کے آپ نے جب ذکر کرنا ہے تو یہ سمجھیں کہ میں آہستہ آہستہ عرش کی طرف جا رہا ہوں، اور جہاں مرشد نے انگلی رکھی تھی وہاں پر عرش کی طرف سے نور آ کر اندر داخل ہو رہا. یہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی. اب لا الہ الا اللہ 200 دفعہ ایک سانس میں کہنا. ایماندار سے بتائیں یہ اللہ کا ذکر ہے یا یوگا کی مشق ہے؟ سادھو جو دم ساتھ کر بیٹھتے تھے، اتنے گھنٹے میں دم روک لیتا ہوں، سانس روک لیتا ہوں، جس طرح کے تیراک ایک مشق کرتا ہے سانس روکنے کی، قوال ایک مشق کرتا ہے اپنے سانس کو کنٹرول کرنے کی، ایک تلاوت کرنے والا قاری جو ہے وہ مشق کرتا ہے سانس زیادہ سے زیادہ روکنے کی تاکہ میرا سانس لمبا ہو، آج کے درمیان میں کہیں میرا سانس ٹوٹ نہ جائے. بڑے بڑے راگ گانے والے گویے وہ ریاض کرتے ہیں سانس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر ایسا نہیں بتایا جس کے اندر یہ فرما کہ یہ 200 دفعہ ایک سانس میں لا الہ الا اللہ کہنا. یہ یوگا کی مشقیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر نہیں. پھر ذکر کیا بھی؟ ذکر خفی، ذکر جلی، جہری ذکر اونچی آواز سے، اور خفی ذکر اندر، ذکر پاس انفاس. اللہ اکبر. یہ کیسا ذکر ہے؟ ناک سے سانس اندر کھینچنا زور سے، منہ سے نکالنا، زبان نہ ہلے تو سانس ناک سے لیتے ہوئے سمجھے لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور جب سانس نکالیں تو الا اللہ. بس تصور کرنا ہے، تصوراتی ذکر. اور پھر آواز کیسی سنسان جیسی آواز نکلتی ہے، اور پھر ایسے جس طرح کے اللہ پر کوئلے والا کالا ایندھن جو کسی دور میں چھکڑا کرتا ہوا سو کرتا ہوا آتا تھا، اس طرح کی آوازیں نکل رہی ہوتی. یہ کیا ہے سلوک کی منزل؟ بھائی اللہ اس کے رسول نے یہ ذکر نہیں بتایا. ہزار دانوں کی تصویر لے کر اللہ پر اس کے اوپر اس طرح سر مار آپ 4-5 دفعہ سر کو زور زور سے گھمائیں، جیسے آپ کو دنیا گھومتی ہوئی نظر آئے گی. اور وہ جو مسلسل سر مار کر ذکر کر رہا ہے، اب وہ تو کہے گا مجھے آدم علیہ السلام بھی نظر آ گئے، نوح علیہ السلام سے بھی ابھی ابھی ملاقات ہوئی ہے، خضر علیہ السلام بھی ابھی مجھ سے ہو کر گئے، اکٹھے ہم نے کھایا بھی. اور پھر ذکر کے لیے اب دیکھیں بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس کے لیے پہلوان جتنی قرآن نہیں تاکہ اس کا حافظہ مضبوط رہے، اس کے اعصاب مضبوط رہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے چکنائی والی چیزیں کیوں؟ اس کے لیے مشقت کرنی. تب یہاں پر کیا ہے جی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن نہ دودھ پینا ہے، نہ دہی استعمال کرنی ہے، نہ گھی استعمال کرنا ہے، نہ گوشت، تر کے حیوانات سے جلالی و جمالی، یہ سب چیزیں چھوڑ دی. اب ادھر خشکی، ادھر سر مار رہے ہیں، تو ساری دنیا نظر آئے گی. اس طریقہ بھی سنت کے خلاف. آیت کریمہ کا ذکر، اس کا بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیڑ میں کی، اب وہ کیا کر اس کا ذکر کس طرح ہوتا ہے کہ سندائی بنانے والی جو دوڑی ہوتی ہے، اس دوڑے کے اندر پانی ڈال کر تسبیح کو اس میں بھگو کر یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ آیت کریمہ بڑی گرم ہے، یہ گرم ہے تو اس کا ذکر ویسے کریں گے تو ناک سے خون شروع ہو جائے گا. اور کیا کرنا ہے؟ یہ ٹھنڈی ہوتی رہے، تسبیح ٹھنڈی ہوتی رہے. علاج کیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا مچھلی کے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی. جب آگ لگی اس نے کہا اس اندر کیا چیز، اس کو باہر نکالو، میرا میرا خراب ہو گیا. یعنی اللہ نے مدد نہیں کی،
اس کی وجہ سے مسجد پیٹ میں آگ لگا. نہ قرآن میں یہ بات نہ حدیث میں یہ بات. آئیے یاد رکھیں دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے بتایا. اپنی طرف سے ذکر دل چالو کرنا ہے جی. دل چالو ہے آپ رکھ کر دیکھ لیں. جس دل یہ رکا وہ آخری لمحہ ہوگا آپ کا. اور چلنے کے لیے اللہ نے پیر دیے, یہ دل نہیں دیا چلنے کے لیے. تو اب کیا ہے جی؟ دل اسم ذات اللہ ہو کا تصور کر لو جی. اور دل میں دماغ میں تصور کرنا ہے اور زبان بند رکھنا ہے. بس لا الہ الا اللہ حدیث میں موجود ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, افضل دعا الحمدللہ. اس سے انکار نہیں, لیکن طریقہ کار غلط اختیار کیا جا رہا ہے. لا الہ تھوڑا کہیں گے ایک دفعہ ثواب دے, الا اللہ پر زور. وجہ کیا؟ مشرکین سے جھگڑا ہی اسی بات کا ہے. لا الہ کا الا اللہ پر ان کو اختلاف نہیں. تمام انبیاء کی دعوت اٹھا کر دے گئے. اللہ کی ذات پر وہ انکار نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنائی, کہتے ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا, مانتے ہیں. یہ سورج چاند ستارے یہ اس کے کنٹرول میں, مانتے ہیں. یہ بارشیں, یہ بادل, یہ پانی, یہ مخلوقات, کہتے ہیں مانتے ہیں. اللہ مشکل کو شہادت روا, کہتے ہیں مانتے ہیں. داتا گنج بخت دستگیر غوث الاعظم, مانتے ہیں. جھگڑا تھا لا الہ پر کہ اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں, کہتے نا یہ کوئی بات ہے. علی رضی اللہ عنہ تو مشکل کشا ہے, اور پھر ان کی مشکلیں بیٹھ کر روتے ہیں کہ ان کی خلافت چھین لے گئی, کبھی کبھی چھین لیا گیا, یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا. پھر مشکل کشا بھی کبھی مشکلوں میں پھنستا. یہ ایک علیحدہ موضوع جس پر وہ ہو چکی ہے. تو مقصد کیا؟ یہ اللہ بھی دینے والا, خزانے بس کر دینے والا, کیونکہ للہ خزانہ السماوات والارض, بالکل مانتے ہیں. لیکن جب کہیں گے لا الہ اللہ کے سوا کوئی خزانے بس کر دینے والے نہیں, اور والا نہیں. تو لا الہ پر جھگڑا ہے, الا اللہ پر نہیں ہے. اس لیے ان سب کا زور کس پر ہوتا ہے؟ الا اللہ پر زور ہوتا ہے, لا الہ پر نہیں ہوتا. اور ثواب کے لیے ایک دفعہ کہتے ہیں لا, اب ذکر لا الہ الا اللہ, پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, پھر اللہ اللہ اللہ, پھر ہو یہ ایک تسبیح اللہ کی پڑھنی, الا اللہ کی ایک تسبیح, اللہ اللہ کی ایک تسبیح, ہو کی اللہ اکبر. اور جو شخص لا الہ الا اللہ, اللہ سر بھی مارنا ہے, ساتھ ساتھ سر بھی مارنا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ 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 اللہ, توجہ رہے ذرا, اللہ اللہ کرتے کرتے جس دن اس کے زبان سے نکلا اللہ ہوں کہا, یہ سلوک کی منزل طے کر کے پہنچ گیا. سمجھ آئی بات؟ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں, یعنی میں خود اللہ ہوں. اب کیا یہ پہنچ گیا؟ یہ پہنچ گیا. کہاں گیا پھر لا الہ الا اللہ؟ تو یہ سارا طریقہ سنت کے خلاف. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ کہ بے چینی دور ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے, ٹینشن دور ہو جائے, دل میں سکون آ جائے. اور یہاں پر آیت یہ پڑھی جائے گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مرشد میں سے ہاتھ ملائیں, وہ کرنٹ لگا, وہ جا کر تڑپ رہا ہے, ادھر پڑا کر, وہ ادھر جا کر پڑا. کچی سرا کے اندر ان کا پروگرام ہوا, گواہ موجود ہے اسی مجلس کے اندر, بلکہ ویڈیو کلپ بھی موجود ہے. پروگرام ہو رہا, کرنٹ لگا ایک کو, تڑپ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, موٹر سائیکل کے اشارے توڑ دیے اس نے. کیا جی واجد میں ہوں, مجھے کیا پتا. موٹر سائیکل کے شیشے توڑ دیے, موٹر سائیکل گرا دی اس نے. لیکن عقل مندی دیکھیں کہ جو کیمرہ مین کیمرہ سے ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ اسٹینڈ اونچا تھا, نیچے سے بندہ نکلنے کی جگہ تھی, وہ تڑپتے تڑپتے اس کے نیچے سے آرام سے نکل گیا. کیمرے کو نہیں گرایا اس نے, ڈرامہ نہیں توڑ کیا. کیوں جی ہے ایسے کہ نہیں؟ بیٹھے ہیں گواہ, دو گواہ موجود ہیں. اس کا نام کیا؟ اللہ کے ذکر. اچھا آیت پڑھ لیجیے اللہ کے ذکر میں نے بول یہ دلوں کے دل. ہاں دیکھو جی اطمینان, اچھا والا بندہ تھا, تڑپ رہا, یہ اطمینان ملا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو ہاتھ ملا کر کرنٹ لگایا,
نبی سے بڑھ کر بھی کوئی پاور ہاؤس ہو سکتا؟ روحانیت کا پاور ہاؤس نبی جیسا ہی کوئی نہیں، بڑھ کر تو وہاں بھی لگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا ذخیرہ، سیرت کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کر لیں، احادیث کا مطالعہ کریں، کہیں نہیں ملتا کسی صحابی نے آ کر ہاتھ ملایا اور کرنٹ لگا ادھر جا پڑا۔ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی پاور ہے، تو یہ بڑھ رہا۔ اور یہ بتا دوں، تاریخیں نوٹ کر لیں آپ، جس سال جن تاریخوں میں یہ کرنٹ والے فریز آئے، UPS جس دن سے آیا اس دن سے لوڈ شیڈنگ ملک میں شروع ہو گئی۔ آپ گاڑی سے نوٹ کر لیجیے، جب سے ان کا اڈا بنا انہیں دنوں سے لوڈ شیڈنگ۔ یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بیٹھا ہے، میں بھی سرکار کا کتا ہوں، تم بھی کتے ہو، میں بڑا کتا ہوں، تم چھوٹے کتے ہو، میں بھی بھونکتا ہوں، تم بھی بھونکو، پھر خود بھی ہاؤ ہاؤ کرتا ہے، باقی بھی ہاؤ ہاؤ کرتے ہیں، اور ہاؤ ہاؤ کا ذکر ہوتا باقاعدہ۔ اللہ اکبر، شیخ امین بیٹھا ہوا ایک بلا میں سرکار کا بڑا کتا ہوں، تم چھوٹے کتے، سارے بھونکو۔ اللہ کا ذکر، ہاؤ ہاؤ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر۔ بات پر اور بزرگوں کا نہیں مانتا، منکر ہے، دیکھا نا بڑیوں کا منکر ہے، جو اللہ اس کے رسول کی بات بتایا وہ گستاخ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ طریقہ نہیں بتایا، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے در کا کتا ہونا کو بڑی فخر کی اور سعادت کی بات ہے۔ شریعت میں جو احکامات ہیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ مرتبہ ہوا ہوں، جو لوگ خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو اچھے انداز سے یاد نہیں کیا، حالانکہ اس کی وفا کا شک نہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا، آدم بے فصلی سجدہ آدم کرد کثیر صدرانہ دیدم پیش سگے سرکم کرد۔ آج تک میں نے انسان کتنا بے دید ہو گیا ہے کہ انسان کے آگے سجدے میں سر جھکا دیتا ہے۔ آج تک میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کتے نے کتے کے آگے سر جھکایا۔ ان سب خصوصیتوں کے باوجود کہ ایک ہڈی ڈالی آپ نے، اس نے آپ کا دروازہ نہیں چھوڑا، جان نشان کر دے گا آپ کی ماں۔ اس سب کے باوجود شریعت میں جو حکم ہے، کتا نجس العین ہے، یہ خشک ہو یا گیلا ہو، کپڑوں کو لگا کپڑے کا پاک، ہاتھ لگے ہاتھ پلیز۔ مسجد نبوی کے ذہن میں آ کر بیٹھا، حدیث کے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کتا آ کر بیٹھا، اٹھ کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، جہاں بیٹھا تھا اس جگہ پر پانی چھڑکا۔ پانی کیوں چھڑکا؟ وضو کے بعد جب پانی چھڑکتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ اکبر پاکیزگی حاصل ہو، نہ پاکی ہے تو پاکیزگی حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کتا جس برتن میں منہ مار دے، ایک دفعہ مٹی سے مانجے، 7 دفعہ پانی سے دھوئے، تب وہ پاک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کتا آواز نکالے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کی عزت سے پناہ طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کتا اور تصویر جس گھر میں اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا میں حاضر ہوں گا، 2 دن ہو گئے آئے نہیں، تیسرے دن آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبریل تو وعدے کا پکا ہے، کیا وجہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا، لیکن آپ کے حجرے میں کتے کا ایک بچہ تھا، مدینے کا کتا تھا، وہ آپ کے حجرے میں آ گیا، تو اب میں کیسے آتا؟ وہ نکلتا تو میں آتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہ کالا کتا جہاں نظر ہے وہ شیطان ہے، اس کو بھاگو۔ باولا کتا بیت اللہ میں تم نے چاہے احرام باندھا ہوا ہے، حرم کی سرزمین ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، وہاں پر بھی اگر بولا کتا، چیل، کبا، اسی طرح سے بچھو، سانپ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چیزیں ہوں حالت حرام میں ان کو قتل کر دو، کیونکہ یہ موذی چیزیں ہیں، دوسروں کو نقصان کرو۔ اب کتا چاہے مکے کا ہو، چاہے مدینے کا ہو، چاہے ملتان کا ہو، چاہے ہندوستان پاکستان پوری دنیا میں کہیں کسی کا بھی ہو، چاہے نہا دھو کر آئے ہو، چاہے شیمپو لگا کر، چاہے کتنا خوشبودار کر دیا جائے، شریعت میں نجس العین ہے، ناپاک ہے، پاک نہیں۔ تو یہاں پر
ہو کا ذکر اور کتا کہلانے میں فخر، میں فلاں در کا کتا ہوں، میں فلاں در کا کتا ہوں. اللہ اکبر. پڑھے لکھے لوگ، لاہور میں ایک ایس ایس پی کا نام قلب عباس، عباس کا کتا نام اس کا. ایس ایس پی ہے، کوئی جاہل تو نہیں، پڑھا لکھا ہے، لیکن دیکھیں دین کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہے. تو اب اس انداز کے ساتھ ذکر جو بات ہو رہی تھی ذکر کی، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بھائیوں یہ طریقے نہیں بتائے. سانس روک کر دل میں اور گھر میں لگا کر اللہ اکبر، اور اس انداز کے ساتھ سلوک کی منزلیں، اور پھر یہ اس انداز سے 1000 گانوں کی تصویر، 500 گانوں کی تصویر، اور اتنے پھر کئی تو ایسے ہیں تصویر بھی چل رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، تصویر بھی چل رہی ہے، اندر سے ذکر، دل ذکر کرتا ہے. تو شریعت کے اندر جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر زبان سے بھی بتایا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج والی رات میں جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی امت کو سلام کہیے گا میری طرف سے. سب بھائی کہیں علیہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ جو کسی کو سلام بھیجے کہ میرا فلاں تک سلام پہنچا دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا علیہ کا تیرے اوپر بھی تو لانے والا ہے، وہ علیہ السلام، اور جس نے بھیجا اس پر بھی سلام. یہ جواب ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اپنی امت کو سلام دے دیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ جنت کی زمین بڑی اچھی ہے، وہاں پر شجر کاری کرو، درخت اگاؤ. کیا کلمات ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ کلمات پڑھو گے، جو ایک کلمہ سبحان اللہ کہے گا جنت میں ایک درخت لگے گا، پھر کہے گا ایک درخت لگے گا، پھر کہے گا ایک درخت لگے گا. کتنا ذکر کر سکتے ہو کرو. زبان کو بھی ذکر سے طاقت. کہتے نا جو دم غافل سو دم کافر. یہ بات درست ہے. اس طرح سے کہ ذکر کثیرہ کا حکم ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والی زبان دی، شکر کرنے والا دل دیا، مشقت برداشت کرنے والا جسم دیا، دین پر مدد کرنے والی بیوی عطا کی، یہ دنیا کا مالدار شخص. ذکر کرنے والی زبان سے ذکر کو زبان کو اللہ کے ذکر سے کر اس کے کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، جس میں نیکیاں تلیں گی. اتنا بڑا میزان ترازو کا پلڑا صرف سبحان اللہ کہنے سے، دل کی گہرائیوں سے اس کو بھر دیتا. الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ دو کلمات زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خلا ہے، جتنی فضا ہے، سب کو نیکیوں اور اجر سے بھر دیتی ہے. صرف یہ دو کلمات. فرمایا صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑا وزن ہے ان کا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا اجر و ثواب اس کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز سے فارغ ہوئے، کوئی موبائل لے کر بیٹھ گئے، کوئی گپوں میں لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام پھیر کر جو شخص جگہ تبدیل نہ کرے، وضو نہ ٹوٹے، کسی سے بات نہ کرے، جتنی دیر وہاں بیٹھ کر نماز کے بعد کے اذکار کرے گا، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. وہ دعا کرتا ہے مسلسل، اے اللہ اس پر رحمت کا جس کو وقت دے، اللہ اس پر رحمت کا جس کو وقت دے، اللہ اس پر رحمت کا جس کو وقت دے. جب تک بات نہیں کرتا، جب تک جگہ نہیں بدلتا، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا. یہ حالت ہے نماز میں. ہم سلام پھر آپ کوشش کریں گے ایزی ہو کر بیٹھ کے پیچھے ہو جاؤں، آگے ہو جاؤں، پیچھے نہیں دیکھنا کوئی نماز پڑھ رہا ہے.
ڈرائیونگ تو ہماری یہ ہے. نہیں دیکھا آگے بھائی نماز پڑھ رہا ہے، دائیں نماز پڑھ رہا ہے، بائیں نماز پڑھ رہا ہے، اور میں باتیں کر رہا ہوں. ہاں کوئی اہم مسئلہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں باہر آپ جا کر بے شک آپ کو آہستہ دھیمے انداز سے تو وہ آرام سے بھی کرنے کا جو ہے وہ عادت بنائے. دین کا تو مسئلہ ضروری ہے، اہم ہے، لمبی کو ڈسکس ہے، ٹھیک ہے، امام بھی باہر چلا جائے اور بعد جا کر آپ کو یہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرمایا کہ اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہیں اور بغیر بولے جگہ بدلے اور بغیر وضو توڑے، وہاں یہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سلام پھیرا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سبوں کو چیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے اور پھر واپس آئے. میں حیران ہو گیا کیا ایمرجنسی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ایسا تو نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز سے میں فارغ ہوا، مجھے یاد آیا میرے گھر میں کوئی صدقے کا مال پڑا تھا جو تقسیم کرنا تھا اور وہ سونے کی ایک ڈلی رہ گئی تھی، میں جا کر حکم دیا ہوں کہ اتنی دیر بھی میرے گھر میں سونا نہ رہے. اب اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، پھر آیا. ایمرجنسی ہے، آپ جا سکتے ہیں، جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اتنا یہ نہ دیکھا پیچھے کو نماز پڑھ رہا ہے، نہ دیکھا یہ سترا لیا ایک کے آگے پھر دوسرے کے آگے تیسرے کے آگے، یہ بھی ایک نیا ماڈرن سکھایا ہے. اس طرح کرتے کرتے فوڈ صاف کراس کر کے نکل گئے. کچھ بیٹھے ہاں اگر قضاء حاجت کے لیے اشد ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، ستروں کی سہولت موجود ہے، اس بھائی کے پیچھے سترا رکھے آرام سے شارٹ کٹ ترین راستہ دیکھیں جہاں دوسروں کو ہم ڈسٹرب نہ کریں. پھر اللہ کا ذکر، ایک شخص نماز پڑھا دوسرا قرآن اونچی آواز سے پڑھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کو چاہیے اس کے خوشو خدو میں خلل نہ ڈالے، ایک دوسرے کا خیال کریں. یہ چیزیں انگریزوں نے سیکھ لی اسلام سے. کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، جہاز میں ہے، گاڑی میں ہے، ہر ایک نے علیحدہ واک مین اور اس نے ہینڈ فری لگائی ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہے، دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا. یہ نہیں کہ ڈٹ لگایا ساری دنیا کو نچا کے رکھ دیا، ایسا نہیں. انہوں نے دنیا بنائی ہے، آخرت برباد کی لیکن دنیا بنا لی انہوں نے. سکرین ہے وہاں پر ہوائی جہاز میں سیٹ کے پیچھے علیحدہ سکرین، ٹھیک ہے، باقی آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، نہیں دیکھنا نہیں دیکھیں، ہینڈ فری لگائیں، سننا چاہتے ہیں سنیں، نہیں سننا چاہتے. دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا حق نہیں آپ. اگر لکھ دیا کیا کہ نو ڈسٹرب دروازے پر، اب کیا بچا کے کوئی دروازہ نہ کرے، کیوں بھی، اور ہم دروازہ کھول کے میں آئی کم انسان اندر آ گیا، اب کیا اجازت لینی، اپنا گھر ہے، اجازت کیا کام بیان ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے ہماری سہولت کے لیے دیا، پر عمل کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہوگا. تو اب ذکر جتنا بھی ہے اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عرش کا خزانہ ہے. آیت الکرسی 11 سیٹیں اللہ تعالیٰ جس کے اوپر. درود شریف صحابی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اپنے ٹائم میں سے جو ذکر اذکار کے لیے مجھے ملتا ہے، اور اتنا حصہ یعنی ایک حصہ ٹائم جو ہے ٹائم کا ایک حصہ درود شریف کے لیے، 3 حصے ٹائم کے باقی ذکر اذکار. فرمایا اچھا ہے لیکن اگر بڑھا دیں. اس نے کہا اچھا آدھا ٹائم درود شریف کے لیے، آدھا ٹائم باقی ذکر اذکار. فرمایا اچھا ہے لیکن اگر بڑھا دیں بہتر. اس نے کہا کہ اچھا، عرض کیا 3 حصے درود شریف پڑھوں گا، 1 حصہ ذکر اذکار. فرمایا اچھا ہے اگر بڑھا لے بہتر ہوگا. عرض کیا سارا ٹائم درود شریف پڑھوں گا. فرمایا تیرے سارے غم اللہ دوں گا. زبان کو کار کریں، کوشش کریں فضول بات، کیونکہ جو زبان سے بات نکلی صاف ہونا. کیا بات کر ایسے زبان چل رہی ہے میرٹ کی کینچی کی طرح، لیکن اللہ کا ذکر، یہ منافقین کی نشانی بتائی قرآن اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا. نماز کے آئیں گے سستی سے، اچھا ابھی ٹائم پڑا، اچھا ابھی چلے جائیں گے، دوسری جماعت کرا لیں گے. ہمیں تو یہ بھی زبان میں ملا ہوا ہے.
جس کی وجہ سے سوکھ ہو گئے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف جو بتایا، صحابہ نے عرض کیا ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کے مختلف سیغے ہیں احادیث کے اندر، لیکن جتنے بھی سیغے ہیں ان سب سیغوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کی گئی. سب سے افضل جو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر، کما صلیتا جیسے تم نے رحمت بھیجی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک بے شک تو حمید تعریفوں والا مجید بزرگی والا. اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر، کما بارکتا جس طرح کہ تو نے برکتیں عطا کی علی ابراہیم ابراہیم السلام کو، وعلی آل ابراہیم ابراہیم السلام کی آل کو، انک بے شک تو حمید تعریفوں والا مجید بزرگی والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے اللہ جنت میں بلند کریں. یہ سب سے شارٹ کٹ درود شریف محدثین نے جس کو بھرپور استعمال کیا، ان فلاں ابن فلاں ان فلاں ان فلاں بیان کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں اللہ پر صحابی نے روایت کی، محدث نے روایت کی، صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث کے اندر ہوئی اس میں بھی کہ اللہ رحمت کرے اور سلامتی بھیجے اس ہستی پر جس کا نام ابھی ہے. فرمایا فقیر ہے نا خاکالوں تو ذلیل و خوار وہ شخص جو میرا نام سنے مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اب جو نبی نے درود بتایا وہ تو پڑھیں گے نہیں، لیکن جو فیصلہ آباد میں سن 1953 میں وہ سردار نے تیار کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھنے پر زور ہے. ویسے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، درود فیصلہ آباد پڑھیں گے سن 53 والا اللہ اکبر، نبی والا درود نہیں پڑھیں گے. تو ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے اذکار ہیں، زبان کو پر رکھے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے. تو جتنے بھی اذکار ہیں ان سب کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کوئی یا اس کی تعریف کی گئی ہے یا اس سے مانگا گیا، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا معذرت کے ساتھ اللہ 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 کیسا جانا چاہتا، بلکہ اب تو یہ ہے کاپیوں پر لکھو اللہ اللہ اللہ، کتنے صفحے بھرے ہیں، کتنی کاپیاں بھری ہیں، اللہ 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 یہ لکھنا تاکہ آپ کا اسم ذات آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اچھا اللہ 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 کرتے اللہ تعالیٰ فرمایا جی میرا بندہ اللہ اللہ. اب میرا نام عبد المالک، اب آپ کہیں گے عبد المالک عبد المالک عبد المالک عبد المالک، میں کہوں جی بتائیں جی فرمائیں کیا بات ہے عبد المالک عبد المالک، بھائی بتائیں تو صحیح ہے کیا عبد المالک عبد المالک، وہ جی بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کیا پرابلم ہے، عبد المالک عبد المالک عبد المالک. ایمان سے یہ عزت کر رہے ہیں بے عزتی کر رہے ہیں. اللہ 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 فرمایا جی میرا بندہ ہے کیا اللہ اللہ اللہ، وہ ہے کیا بتا تو صحیح اللہ اللہ اللہ، وہ بتا تجھے مسئلہ کیا اللہ 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 اللہ. نہیں جو شریعت نے بتایا سبحان اللہ اللہ پاک ہے عیبوں سے محفوظ، یہ ہے ذکر. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ہے ذکر. اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، یہ ہے ذکر. استغفر اللہ اللہ مجھے بخش دے، یہ ہے ذکر. درود شریف اللہم صلی، مانگا گیا کچھ سید الاستغفار، مانگا گیا کچھ، ڈیمانڈ کی گئی ہے، آج چیز کا ظاہر ہے. جتنے بھی اذکار ہیں سنت سے جو ثابت ہیں صبح شام سے، ان میں اللہ تعالیٰ سے مجھ کو ڈیمانڈ کی گئی یا تصدیق کی گئی ہے. ام المومن جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلے، دیکھا وہ بیٹھی گرد گاڑی وظیفہ کا، نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے، ذکر اذکار کیا، اس کے بعد اشراق پڑھی، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ ابھی بیٹھی ہے، گھر بات تو نماز پڑھ دو، پھر وہ اذکار میں مشغول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے تم یہی اذکار اسی میں ہو، نماز سے فارغ ہو؟ جی اللہ۔ فرمایا میں جب سے گیا ہوں واپس آیا ہوں میں نے 3 کلمات ایسے کہے ہیں جو تیرے سارے ٹائم کے ذکر سے بڑھ کر ہیں۔ جامع دعائیں بتائیں، جامع دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے۔ اور کیا ہو گیا؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے یہ کلمات 3 دفعہ کہے۔ کون سا؟ جب یہ کلمہ ایک عبارت پڑھتا ہوں، یہ ایک کلمہ ہے سارا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے 3 دفعہ پڑھے، تیرا جتنا ٹائم ذکر کا گزرا ہے اس سے بڑھ کر یہ کلمات ترجمہ آپ کو بتا دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں، اتنے اعلیٰ کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، جتنی اس کی تعریف ممکن ہے ان سب تعریفوں کے ساتھ وہ پاک ہے، عیب سے، نقص سے، شرک سے، شریکوں سے، پارٹنروں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، اللہ پاک ہے سب تعریفوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تعریف، اس کی ثنا۔ کتنی مخلوق ہے؟ نیشنل جغرافیکل چینل والے کہتے ہیں کب سے دکھا رہے ہیں آج اس پر ریسرچ، آج اس پر ریسرچ، یہ نیا کیڑا، نیا مکوڑا، نیا پرندہ، نیا کوئی چیز، نیا حشرات اللہ، نیا وائرس، نیا بیکٹیریا، جتنی اللہ کی مخلوق ہے علم میں۔ صرف فرشتے بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج اور رات میں نے دیکھا بیت اللہ میں بیت المعمور چھٹے آسمان پر، وہاں فرشتوں کا کعبہ بالکل چیز میں بیت اللہ کے 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں، پھر 70,000 آ جاتے ہیں۔ ایک گروہ 70,000 کا جو عبادت کر کے گیا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ کتنی دفعہ فرمایا 4 انگل جتنی جگہ میں نے ایسی نہیں دیکھی جو آسمانوں پر فرشتوں سے خالی ہو۔ بتائیں ناسا والے، تحقیقاتی ادارے والے کہ آسمان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ فرشتوں سے بڑی بڑی، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات کا ہمیں علم نہیں، انسانوں کا علم نہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے ہوں گے، حشرات اور وائرس بیکٹیریا تو اربوں خربوں کی تعداد کے اندر۔ تو عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر سبحان اللہ و بحمدہ ورضا نفسی، اللہ تیری رضا جتنی بھی ہے، تو جتنا چاہتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، میری حمد کرے، میری ثنا کرے، اللہ تیری چاہت کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ جتنا تو پسند کرتا ہے، وزنۃ عرشہ، عرش کے وزن کے برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان کی وسعتوں کا ہمیں پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے زمین آسمان ان سب پر وسیع ہے، تو جو اتنا بڑا عرش ہے اس کا وزن کتنا ہوگا؟ قرآن میں یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، قیامت والے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ فرشتے کتنے طاقت والے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا، اتنا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ وزنۃ عرشہ، عرش کے وزن کے برابر سبحان اللہ و بحمدہ تیری ثنا اور تیری تعریف، ومداد کلمات، یہ تو انتہا ہو گئی نا، لامحدود ہے، کریں جا کیسے ڈھونڈو، تیرے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ کلمات کتنے اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بناؤ۔ کتنے درخت ہیں؟ ایک تنکے سے بھی تو لکھا جا سکتا ہے، اس کو سیاہ میں ڈبوئے تو اسے بھی لکھا جائے، اور لکھتے لکھتے جن کا کتنا عرصہ لگائے گا، لکھتے ہوئے کتنا الفاظ۔ یہ ڈیٹا انٹری کرنے والے جانتے ہیں کہ کمپوزنگ کرنے کے لیے الفاظ کو اللہ اکبر اگر سلیکٹ کرنا ہو کس طرح سے لینڈ سپیس، اس کا ہر چیز، اس کو الفاظ اور ان کو اللہ اکبر کتنی مشکل پیش آتی۔ اب درخت کی کل میں ایک درخت کا مثال لگا دیں، اس کی جڑ بھی ہے، اس کا تنا بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے پتے بھی ہیں، اس کی ڈنڈیاں بھی ہیں، اس کے پھول بھی اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کا پھل بھی ہے، اس کی گٹھلی بھی ہے۔ چلو ایک درخت کی 1,00,000 کلم نکال لیں، چلو اندازہ لگاتے سمجھنے کے لیے
روئے زمین پر کتنے درخت، یہ چھانگا مانگا کا جنگل، یہ نرسریوں کے اندر درخت پودے، اللہ اکبر، یہ افریقہ کا گھنا جنگل، تاریخ بر اعظم، جہاں اتنے گھنا جنگل ہے کہ سورج کی کرن شاخوں کو کراس کر کے زمین تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا گھنا جنگل۔ یہ سارے روئے زمین کے درخت، جتنے پہاڑوں کے اوپر درخت ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک درخت کی ایک ایک لاکھ قلم لے لیں، کتنی قلمیں ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روئے زمین کے جتنے سمندر، 7 سمندر ہیں، بحر الکاہل فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر زمین میں، 11 کلومیٹر۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اب کتنی بات فرمائی، زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی گھول لی جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے بیٹھے۔ کتنی مخلوق چاہیے، فرشتوں تم بھی آ جاؤ، جنات تم بھی آ جاؤ، انسانوں تم بھی آ جاؤ، جتنے مر کر پیدا ہو کر مر چکے وہ بھی آ جائے، جتنے موجود ہیں وہ بھی، قیامت تک جو پیدا ہوں گے وہ بھی، سب کے سب آ جائے، قلم لے کر بیٹھ جائے، چلو اللہ کاغذ تمہیں خود مہیا کرے گا۔ کاغذ کتنا چاہیے اس سب کو لکھنے کے لیے، یہ بھی ہمارے ایسا مضمون کتنا چاہیے، کو ڈیٹا انٹری کرنا ہے، الفاظ کتنے چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو وہ بھی میں بتا دوں گا، کاغذ میں دے دیتا ہوں، تم صرف بیٹھ کر اتنا کرو، ادھر قلم دبو سمندر میں، ادھر اللہ کا کلمہ لکھو، اللہ کے کام لکھو، اس کے کرم اور احسان لکھو، ادھر دبوئیں ادھر لکھے، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، اپنے شعبہ یہی ہے نا، سارے لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں، سمندر کا کتنا نظر آ جائے، بحر اوقیانوس، بحر مجمع شمالی، بحر ہند، بحر عرب، یہ سب کی تہ نظر آئے، سارے خشک ہو جائیں، اللہ سب آتا اب ہو 7 سمندر اور لے آئے، پھر لکھنے بیٹھ جاؤ، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ رب فرماتا ہے روئے زمین کے درختوں کی کلمیں کھل جائیں گی، سمندروں کی 8 دفعہ کی کھولی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات کرم احسان ختم ہے۔ تو مزاج کلماتی، اے اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں ان پر جتنی سیاہی خرچ ہوگی اے اللہ اس کے برابر تیری ثنا اور تعریف کرتا ہوں۔ کتنے اعلیٰ کلمات، میں نے اس لیے خطبات سے کم سے پہلے اسی کو پسند کیا ہے کہ جو اتنے اعلیٰ ترین، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، اور اتنی اعلیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، اس لیے اس کو پسند کیا۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر درس ہر گفتگو سے پہلے یہی کلمات پڑھوں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلماتی، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی ملا لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکہ وہ جو حدیث ہے جو کلمات زبان پر ہلکے مزاج سے بھاری روان کو بولتے ہیں وہ بھی ساتھ آ جائے، کریں ذکر سے زبان کو تھا، یہ اصلی مرشد کے بتایا ہوا ذکر ہے۔ لوگ دوسروں سے وظیفے پوچھتے تھے، اصلی چیز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کتاب القعبات کے تحت احادیث میں محدثین نے اتنے اذکار، صبح شام کے اذکار کر لیجیے اذکار، تو یہ کلمات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اس سے یہ زبان کو بھی سارا کرنا ہے، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دعا کرنے والا جتنی دعا کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے اس کو ٹائم نہیں ملا مانگنے کا، اللہ تلاوت کرنے والوں کو اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک ایک حرف کے ساتھ ایک نماز، اللہ اکبر، جس نے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں نماز میں کھڑا ہو، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے وہ قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ کلام کرے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور جو نماز میں کھڑا ہے قرآن پڑھ رہا ہے یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ اس سے کلام کر رہا ہے، اس لیے کہا نماز مومن کی معراج ہے، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں، ادھر خارش ہو رہی ہے، ادھر تھوڑک ہو رہی ہے، ادھر بالوں سے کھیلنے ہیں، ادھر کپڑوں سے کھیلنے ہیں، نہیں، نماز سمجھیں، اللہ سے دعا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور عزت اپنا ذکر کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکامات کو یاد رکھنا کہ کس کس موقع پر کیا حکم دیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ جی امید ہے دوستو آپ کو یہ موضوع بہت پسند آیا ہوگا، دیگر موضوعات کی لسٹ بھی یہاں دی گئی ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن موجود ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔